کیونکہ دو چیزیں ہیں ہمارے اندر, ایک نفس امارہ ہے, ایک روح ہے. نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے اور روح خوبیوں کی طرف لے جاتا ہے. اب یہ نفس اور روح کی لڑائی ہے. ہم نے نفس کو شکست دی تو ہم حر کی طرح علیہ السلام بن جائیں گے, لیکن اگر نفس سے شکست کھا لی تو عمر ابن سعد کی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. کون تھا یہ حر؟ حر یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا, لیکن اس نے سوچا, میں نے کیا سوچنا شروع کیا, میں حسین کو کیسے شہید کر سکتا ہوں جس کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں. سوچا, حسین ہی بن گیا, علیہ السلام بن گیا. نفس کو شکست دی, کیونکہ حر کے پاس اس زمانے کی ہر لگژری لائف تھی. بھائی جنرل تھا نا, جنرل آپ تو جانتے ہیں جنرلوں کی لائف کیسی ہوتی ہے, بڑی لگژری لائف ہوتی ہے, اچھی گاڑیاں, اچھے گھر, زمینیں, ہر چیز ہوتی ہے. جنرل تھا, ہر چیز تھی اس زمانے کی. اب نفس کی آواز تھی, اگر تم حسین کے پاس جاؤ گے یہ سب تجھ سے لے لیا جائے گا, الٹا تو قتل بھی ہو جاؤ گے. مگر روح کی آواز تھی, رہنا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, جینا کتنا ہے. روح کی آواز تھی, کل تو مرنا ہی ہے. یہ سارا سامان, یہ سارا مال, یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. یہ تھوڑی لذت, تھوڑی ٹیمپرری لذت کی خاطر اپنی ابدی زندگی کیسے تباہ کرو گے؟ اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اگر اس کے نواسے کو قتل کر دو؟ اس نے نفس کو شکست دی, کامیاب ہو گیا. ہمیں نفس کو شکست دینی ہے. نفس کو شکست دیں گے تو امام کے قریب ہوں گے, لیکن ہم نفس کی شیطانی سازشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیونکہ نفس بڑا خطرناک ہے. اور جیسے میں نے کہا بھائی, جسم کی بیماری کا ہمیں پتہ چلتا ہے, کوئی ہسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ہوتا ہے, ہاں بھائی اس کے سمٹمز ہوتے ہیں, مگر نفس کی بیماریوں کا نہ ہسپتال ہے, نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ کوئی سمٹمز کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ اچھا میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں, آپ اس اسپتال میں چلے جائیے, وہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. مجلس امام حسین, مجلس امام حسین میں نفس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور اس ڈاکٹر کا بھی نام بتا دیتا ہوں جو نفس کی بیماریوں کا بہترین ڈاکٹر ہے, اس کا نام مولا حسین ہے. مولا حسین کے در پہ آ جاؤ, نفس کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ اگر تمہارے اندر یہ بات ہے یعنی تم میں فلاں بیماری ہے. سمٹمز میں نے کہا ہمیں بخار نہیں ہوتا, غیبت کرتے, لیکن اہل بیت نے بتایا اگر یہ کیا یعنی تکبر ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں ریاکاری کی بیماری ہے, اگر یہ کیا یعنی تم میں عجب کی. یہ اہل بیت نے بتایا. اب سنیے, اب میں ایک دو صرف اشارے کرتا ہوں, انشاءاللہ تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی آئندہ کی مجالس میں. اب مثال کے اب جتنے مومنین کھانا کھاتے ہیں, ہم سب کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کی ہماری عادت کہ ایک لقمہ منہ میں ڈالا, دوسرا لقمہ ہاتھ سے بناتے ہیں, ہم سارے ایسے کرتے ہیں. اب یہ حریص کی نشانی ہے, لالچی انسان. اب مجھے پتہ نہیں میں لالچی ہوں, لیکن میرا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میرے اندر لالچ کی بیماری ہے, اب مجھے کنٹرول کرنا ہے. اب مثال کی طرف اور آگے بڑھتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, اکثر جوان لڑکے کنگھی ونگھی کر کے اور جناب پھر وہ دیکھتے جی مجھے بڑا خوبصورت ہوئی. لڑکیوں میں یہ زیادہ بیماری ہے, خواتین میں آخر عمر تک یہ بیماری رہتی ہے کہ جی میں تو بڑی حسین ہوں. اب جناب یہ کیا ہے؟ یعنی تمہارے اندر عجب کی بیماری ہے. انسان جب اپنے اندر اپنے کسی حسن پر ناز کرتا ہے کہ میرے اندر یہ حسن ہے, میرے اندر یہ خوبی ہے, یہ عجب کی بیماری ہے. اب میں مجلس پڑھ کے اترا, آپ نے کہا قبلہ کیا کہنا جی بڑی اچھی مجلس پڑھی, اور میں نے اندر خوشی کا احساس کیا, یعنی میرے اندر ریاکاری کی بیماری ہے. یہ نشانی اہل بیت نے بتائی. اچھا ذرا ایک چھوٹا بچہ آپ کے سامنے آ گیا, آواز آئی اندر سے کہ بچے کو سلام کرو, لیکن دوسری آواز نفس کی بات آئی, تو بڑا ہے بچے کو کیوں سلام کرو, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. اچھا آگے چلی, ابھی آپ گھر چلے گئے, بیگم بیچاری نے کھانا پکایا, برتن بھی پڑے ہوئے, وہاں دھونے میں بیچاری کو تکلیف ہو رہی ہے, بیمار ہے, جو بھی ہے. اب یہاں سے آواز آئی, تو انسان ہے, انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کی مدد کرے, لیکن آواز آئے گی میں مرد ہوں, مرد کوئی بیوی کی مدد کرتا ہے, میں کوئی زن مرید ہوں, یعنی تمہارے اندر تکبر کی بیماری ہے. یعنی یہ نشانیاں ساری اہل بیت نے بتائیں. آپ آفس چلے گئے, آفس میں جناب ایک غریب آدمی آیا, غریب آدمی بہت دور سے آیا, اور اس نے کہا بھائی صاحب میرا کام کروا دو. آپ گیم کھیل رہے ہیں, ہاں جی, اب پتہ نہیں یہاں آفیسز میں لوگ گیم بھی کھیلتے کہ نہیں, آپ اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, چائے پی کرے, چلے جاؤ کل آ جاؤ. وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں 1 گھنٹہ سفر کر کے آئے بڑی دور سے, اب آپ کہہ رہے نہیں کل آ جاؤ. کتنی مرتبہ آفس میں مومنین بتا دیں وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, یعنی آپ کے اندر تکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت اگر کوئی امیر آ جائے, کوئی سیٹھ صاحب آ جائے, آپ چائے بھی بھول جائیں گے, گیم بھی بھول جائیں گے, گپ شپ بھی بھول جائیں گے, سارا اس بیچارے اس امیر کا کام کریں گے. غریب بھی آیا تھا نا, اس نے بھی تو کہا تھا آپ کر دے بزی ہوں, بزی نہیں تھے آپ, بیکار میں تکبر کی وجہ سے اس بیچارے کو اگنور کر رہے تھے. یہ نفس کی بیماریاں ہیں. اور سنیے, ان نفس کی بیماری کی وجہ سے انسان بہت ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے. ابن ملجم امام علی کے پاس آیا, مولا نے کہا تو میرا قاتل بنے گا, اس نے کہا یہ تلوار میرا سر کاٹ دیجئے. امام نے کہا ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے, ہم جرم سے پہلے
یا اب یہ ابن ملجم امام کا قاتل کیوں بنا؟ حسن پرست تھا، عورتوں کو دیکھنے کی عادت تھی، قطابہ کو دیکھا اس نے حسین تھی اور جناب گمراہ ہو گئے، امام کو قتل کرنے آ گیا۔ عمر ابن سعد مولا حسن کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس، کہا مولا اجازت دیجیے آپ کے دشمن کو قتل کریں، مار دیں، لیکن وہی امام حسین کو شہید کرنے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز تھے، اس کو لیڈر بننے کا شوق تھا، رے کا لیڈر بن جاؤں۔ اب جس کے اندر لیڈرشپ کے وائرسز ہیں، یعنی وہ عمر ابن سعد خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے۔ شیمر مولا حسین کے سینے میں بیٹھا، مولا کو شہید کرنا چاہ رہا تھا۔ مولا نے کہا کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ کہا مجھے یزید پیسہ دے گا۔ یہ پیسہ پرست تھا، دنیا پرست تھا، مال پرست تھا، یعنی اگر میں پیسے کی محبت دل میں رکھتا ہوں یعنی خدا نہ خواستہ شیمر ہو سکتا ہوں۔ یہ سارے بڑے خطرناک وائرسز ہیں، ان کا ہم نے علاج کرنا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، درد ہو جائے، پتھری ہو جائے تو مجھے پتہ چلے یعنی میں نے غیبت کی تھی، یعنی میں نے فلاں گناہ کیا تھا، نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر تم اپنے نفس کو شکست دینا چاہتے ہو نا، اہل بیت نے بتایا، چھٹے سرکار کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں سب سے پہلا ڈاکٹر تم خود ہو۔ اب بتاؤں کیسے؟ بھائی آپ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کو تو علم غیب نہیں کہ آپ کا آ کے علاج کرے، آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے، آپ جاتے ہیں نا جی۔ اچھا پھر ایک اور بات بتا دوں، آپ ڈاکٹر صاحب کے گئے، اس نے ٹیسٹ کیا، علاج کے لیے دوائی لکھ دی، آپ نے فارمیسی سے دوائی خرید بھی لی، اب جناب آپ نے دوائی رکھی ہوئی ہے، ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب تم کیسے گندے ڈاکٹر ہو، مجھے تو علاج ہی میرا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پوچھے گا بھائی ٹائم پہ دوائی کھاتے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، دوائی تو میں نے ٹیبل پہ رکھی تھی۔ تو ڈاکٹر کہا پاگل آدمی، دوائی تو استعمال کرتے، یعنی تم خود اپنے ڈاکٹر ہو، ہم خود اپنے ڈاکٹر ہیں، ہم خود جب تک اپنا علاج نہ کریں علاج نہیں ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا؟ یہ پہلا ڈاکٹر، کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی کیا بیماریاں ہیں؟ کل انشاءاللہ اور پرسوں اس پہ تفصیل سے گفتگو، آج صرف اشارہ کروں کیسے پتا چلے میرے اندر نفس کی بیماری ہے یا نہیں۔ میں خود سوچوں، محاسبہ کروں، اپنے ہر عمل کو دیکھوں۔ آج میں نے فلاں صاحب کو سلام کیا تھا، کیا اس لیے کہ وہ مولا کا مومن اور عاشق ہے یا اس لیے کہ وہ جنرل صاحب تھا؟ ڈیلی اپنے ہر عمل کو دیکھو۔ ابھی میں نے مثال دی، بھائی آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک نوکر آیا اور جناب ایک عام انسان آیا، بندہ خدا اپنے کام کروانے کے لیے، میں نے اس کا کام نہیں کیا، نفس دھوکہ دیتا ہے، نفس کی آواز آئے گی ارے تم بزی تھے، مگر روح کی آواز آئے گی تھوڑی دیر کے بعد امیر آیا، سیٹھ صاحب آیا، اس وقت کیا تو بزی تھے؟ بزی تو اس وقت بھی تھے، لیکن تو نے اس سیٹھ کا کام کیا کہ نہیں کیا، اس امیر کا کام کیا کہ نہیں، یعنی تو تکبر میں مبتلا تھا۔ یہ جب آپ اینالائز کریں گے نا اپنے اعمال، اپنے ایکشن کا ڈیلی، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا کیا نفس کی بیماریاں ہیں۔ بھائی جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ اندر دیکھتے پتھری ہے کہ نہیں، آپ کو مشین میں ڈالتے، ایم آر آئی مشین میں دیکھتے کہ بھائی کیا بیماری ہے، یہ آپ اسکریننگ کریں خود کو، میرے اندر کیا کیا بیماری۔ اچھا کبھی کبھار خود پتہ نہیں چلتا تو پھر اپنی بیوی سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں، البتہ میاں بیوی اپنے عیب بچوں کے سامنے نہ بتائیں، ایک دوسرے کے عیب کمرے میں الگ بتائیں کہ ہاں بھائی آج تم نے یہ غلط کر دیا۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے کو بھائی تو نہیں کہتے، صلوات پڑھیے بابا سے بولیں یعنی ایک دوسرے کو عیب بتائیں۔ بیوی کو بتا تم میرا آئینہ بنو، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارا عیب بتائے۔ اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آج غصہ تو میں نے نہیں کیا، بچہ بتائے گا ہاں بابا جی آج تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا۔ بچوں کو البتہ ادب سے سکھائیں کہ جب ماں باپ کو اگر ان کی غلطیاں یا عیب بتاتے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے بتائیں۔ تو پہلا ڈاکٹر تم خود، دوسرا ڈاکٹر تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا دوست، تمہارے بھائی بہن، اور پھر تیسرا ڈاکٹر استاد ہے، اور